خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حمد و ثنا کے بعد ہم دلوں کی رفت، تازگی، نرمی، آنکھوں کے بہاؤ کے اسباب پچھلے خطبات میں تلاش کرتے رہے ہیں، کیونکہ دل جسم کے اعضاء کا سربراہ ہے. اس کی بہتری سے سارے جسم کے اعضاء کی بہتری جڑی ہوئی اور مربوط ہے، اور اس کا زنگ اور اس کی خرابی سارے اعضاء کی خرابی کی بنیاد ہے. اور یہ وہ مقام ہے بندے کے جسم میں جس پر خود اللہ رب العزت نگاہ ڈالتے ہیں. بندے کے اعضاء میں سے یہی ایک عضو ہے وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، جس کی کیفیت کو اللہ دیکھتا ہے. تو اس کا تر و تازہ ہونا، اس کا پاکیزہ ہونا، اس کا صاف ستھرا شفاف ہونا، اس کی کارکردگی کا بہتر ہونا، اس کا زرخیز ہونا، یہ بہت ضروری ہے. گناہوں کی وجہ سے اس پر میل آ جاتی ہے، گرد آ جاتی ہے، سیاہی پڑ جاتی ہے، زنگ آلود یہ ہو جاتے ہیں. جب یہ زنگ آلود ہو جائیں تو خیر کا پیغام دینا، خیر کا شوق دلانا، نیکی کی رغبت ہونا، اس صاحب دل کی زندگی سے یہ بات ختم ہو جاتی ہے. زنگ میں جکڑا ہوا جو دل ہے وہ معاف کرنے کا، سخاوت کرنے کا، سجدہ کرنے کا، ذکر کرنے کا، رشتے جوڑنے کا ایسا بیمار دل مشورہ نہیں دیتا. بیمار دل مشورہ دیتا ہے رشتے کاٹنے کا، انتقام لینے کا، ظلم کرنے کا، حق طلب کرنے کا. جو بیمار دل ہے وہ خطاؤں اور گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتا. جو صحت مند دل ہے اس سے اگر خطا ہو جائے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے اور وہ اصلاح کی ترغیب میں لگ جاتا ہے. دل کی صفائی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. دل کی روزانہ کی ڈیلی بنیاد پر اس کی صفائی ہونی چاہیے. ہر وقت اس کو پونچھ پانچ کے صاف ستھرا کر کے جھاڑ پھونک کے رکھنا چاہیے تاکہ اس کی کارکردگی بہتر ہو اور سارے اعضاء صحیح چلیں. یہ بالکل ویسے ہے جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں، مثال دیا کرتا ہوں. آپ ایک گاڑی لیتے ہیں، آپ اس گاڑی کو چلاتے ہیں، بھگاتے دوڑاتے ہیں، سفر کرتے ہیں. شام کو آتے ہیں تو آپ اس پر کپڑا وغیرہ مار کے، اس پر کور ڈال کے اسے محفوظ جگہ پر ٹھہرا دیتے ہیں. آپ کی یہ رفتار رہے، ٹائم پر اس کا آئل چینج کرتے ہیں، اس کی مینٹیننس کا خیال رکھتے ہیں. اس کا جو پرزا ڈھیلا تھا، آواز کر رہا تھا، جو بیرنگ آواز کر رہا تھا، اسے اگنور نہیں کرتے، فوراً جاتے ہیں، اسے ٹھیک کراتے ہیں، مرمت کراتے ہیں، تربیت کراتے ہیں.
اس ترتیب سے تو آپ 1000 سال اس گاڑی کو چلاتے رہیں، بالکل 0 میٹر چلتی رہے گی۔ اور اگر ایسی ترتیب نہ ہوئی اور گاڑی اچھی بھی ہو، نہ دھکوں کا خیال، نہ گڑھوں کا خیال، نہ کانٹوں کیلوں کا خیال، کسی شے کا خیال نہیں، اندھا دھند چلاتے ہیں، پھر اسے باہر کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ بارشوں، طوفانوں، آندھیوں کو وہ جھیلتی ہے، سال بعد وہ کسی کام کی نہیں، سال بعد۔ تو دل بھی پیارے بھائیو جو کام کرنا چھوڑتا ہے نا، وہ فوراً نہیں چھوڑ دیتا، پہلے فرض چھوڑ، پہلے سنتیں چھوڑ، پھر فرض چھوڑ، پہلے سخاوت چھوڑ، پھر چلو زکوٰۃ دینا بھی چھوڑ، پہلے زبانی تلخی، پھر ہاتھ کی تلخی، پہلے رحم دلی سے ہاتھ کھینچنا، بعد میں چغلیاں گلے، اسی ترتیب سے چلتا ہے۔ تو شیطان کی سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ دل آلود ہو جائے، اور مومن کی سب سے زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دل آلودگی سے بچ جائے۔ 13 قسمیں کھائی ہیں قرآن پاک میں، سورہ شمس میں اللہ رب العزت نے۔ اللہ کی بات تو قسم کے بغیر بھی برحق ہے، پھر 13 قسمیں کھانے کا معنی یہ ہے کہ یہ بات تو طے شدہ ہے۔ اس ترتیب کے بغیر معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ترتیب کیا رکھنی ہے؟ قد افلح من زکاہا، بس وہ کامیاب ہے جس نے تزکیہ کیا۔ اور سورہ اعلیٰ میں قد افلح من تزکا، تفاعل کے وزن پر ہے۔ ایک ہے کسی شے کو صاف کرنا، ایک ہے ٹائم نکال کر صاف کرنا، آرام ختم کر کے صاف کرنا، نیند چھوڑ کے صاف کرنا، خرچہ کر کے صاف کرنا۔ یہ تفاعل کے وزن پر جو کام مانگے گئے ہیں نا ہم سے، یہ عام روٹین کی رفتار سے اضافی رفتار اس میں ہم سے مانگی گئی ہے۔ تو تزکیے میں عام طہارت اور صفائی نہیں مانگی گئی ہم سے، ٹائم نکال کر، مسلط رہ کے، سر پر سوار کر کے، اس ٹینشن کو اپنے آپ پر ایک ڈیوٹی اور بوجھ بنا کر، یعنی ذمہ دارانہ کوشش کے ساتھ دل کو گرد آلود ہونے سے بچانا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اس کے اسباب ہیں، پچھلے جمعات میں ہوئے ہیں، تلاوت کرتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، اللہ کی پاکیاں بیان کرتے رہیں، حلقہ احباب، دوست احباب، اچھے لوگ اپنے ساتھ رکھیں، قرابت داریاں، رشتہ داریاں آپ کا اچھا انصار ہیں، جتنے سالے لوگ ہوں گے، دوست آپ کے جتنے سالے ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، آپ ان جیسا بننے کی کوشش کریں گے، ان جیسا بننے کی آپ کوشش کریں گے، اور بڑا نکھار آئے گا اللہ کی رحمت سے آپ کی زندگی میں، آپ کے رزق میں، آپ کے سانسوں میں، آپ کے معاملات میں، آپ کے تعلقات میں، آپ کی تجارتوں میں بڑا نکھار آ جائے گا۔ یہ تو طے شدہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں محدثین نے دل کو صاف رکھنے، نرم رکھنے، زرخیز رکھنے کے لیے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب اپنی بخاری میں 97 ہے نا ابواب یا کتابیں ہیں ایک صحیح بخاری کے اندر، ان میں ایک ہے دلوں کو نرم کرنے والی کتاب، دلوں کو نرم کرنے والی کتاب۔ اس میں تذکرہ ہے آخرت کا، اس میں تذکرہ ہے حشر کا، اس میں تذکرہ ہے قیامت کا، اس میں تذکرہ ہے جنت کی نعمتوں کا، اس میں تذکرہ ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر کا، ان کی قربانیوں کا، اس میں تذکرہ ہے صالحین کی سیرتوں کا، اس میں تذکرہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کے مارکوں کا، اس میں تذکرہ ہے شہیدوں کی وصیتوں کا۔ اس طرح کے تذکرے پڑھنے سے مومن انسان ایمانی حالت میں تازہ دم رہتا ہے۔ تو ان کتابوں کو اور ان مضامین کو ان پر زیادہ توجہ کریں۔ دیکھیے
جو مختلف فی مسائل ہیں یا جو احکام سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں، ان کا تعلق مفتیان کے ساتھ ہے کہ وہ اس میں کوئی نقطۂ نظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یا براہ راست کبھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے وراثت کا مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی تقسیم ہے، کوئی بٹوارا ہے، کوئی پارٹنرشپ ہے، تو یہ عام عوام کا عموماً اس کا جو تعلق ہے احکام کے حوالے سے تھوڑا ہوتا ہے۔ عوام الناس کو جس بات کا زیادہ مشورہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ واقعات پڑھیں، آپ مکی صورتوں میں پرانی قوموں کے جو حالات ہیں وہ پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں دے کر حقائق سمجھائے ہیں انہیں پڑھیں، زہد پر لکھی گئی کتابیں پڑھیں، سلف صالحین کی زندگیوں پر، علماء کی زندگیوں پر، ان کی کارکردگیوں پر کتابیں پڑھیں، مجاہدین کی زندگی پڑھیں، یوم آخرت پر لکھا گیا جو کچھ ہو اسے پڑھیں۔ اب بندہ پڑھتا تو ہے اور وہ چیزیں پڑھتا ہے، ہم ہمیشہ رونا روتے رہتے ہیں، جن چیزوں کو پڑھنے کی اس کی فی الحال ضرورت نہیں تھی، اس سے زیادہ اہلیت والے اسے پڑھ کر اس کا ان چیزوں کا کوئی نہ کوئی صحیح حل نقطۂ نظر دے سکتے، اس کی خدمت کی اس شعبے میں کوئی ضرورت نہیں تھی، اور خطرہ ہے کہ یہ خود اس شعبے میں پڑھ کر کہیں پھسل نہ جائے، اسے تو پڑھتا ہے، یہ رسالہ عذاب قبر پر اٹھائے ہوئے ہیں، وہ روح پر رسالہ اٹھائے ہوئے ہیں، وہ برزخ کے مسئلوں پر اٹھایا ہوا ہے کہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے یا وہاں ہوتا ہے، وہ صفات پر بات کر رہا ہے، تو تزکیہ نفس تو گم ہو جائے گا، دل تو سخت ہو جائے گی۔ جو بندہ یہ بحث آپ سے کرتا ہے کہ قبر شبر میں کوئی عذاب حساب نہیں ہوتا، آپ بتائیے وہ قبرستان میں جا کر آنکھیں بھائے گا؟ وہ دعا کرتے ہوئے اس پر رقت طاری ہوگی، اللہ نے اور اس میں کمی ڈالا گیا، اس پر طاری ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ یہ نظریہ ہوتا ہے جو ہماری آبیاری کرتا ہے، نظریہ خالی تو تقویٰ خالی۔ اللہ اکبر۔ اس حوالے سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے آج رکھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ میں لائے ہیں سجدوں کے فضائل میں، اور کتاب الرقاق میں لائے ہیں جنتوں کی وسعتوں کے مضمون میں، جنت کیسی ہے، جنت کتنی بڑی ہے، جنت میں جانے والے کیا سوچیں گے، کن مراحل سے ہوتے ہوئے وہ جنت میں جائیں گے۔ اس پر یہ حدیث ایک قدر طویل حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسے بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے بیان کیا ہے، صحیح مسلم میں بھی آئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حل نرا ربنا، اللہ کے نبی یہ ارشاد فرمائیے کہ قیامت کے دن کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے بھی صحیح یا نہیں دیکھیں گے؟ اچھا رخ ہے، تحقیق کا خوبصورت رخ ہے۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالوں میں اغلوطات ہیں جو انہیں علامات قیامت میں ذکر کیا ہے، اور انہیں قوموں کی ہلاکت کی وجہ بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال ہوا جو سوال آپ کو پسند نہ آیا، آپ بہت دفعہ کہہ چکے تھے فضول سوال نہ کیا کرو، فضول سوال نہ کیا کرو، سوال کیا آپ منبر پر آ گئے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، چہرہ مبارک پر غصہ تھا، آپ نے فرمایا سلونی، پوچھو مجھ سے جو پوچھتے، اللہ کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا ہے، جب تک میں منبر پر کھڑا ہوں جو پوچھو گے بتاؤ۔ رکنا نہیں چاہتے نا،
100 دفعہ کہا ہے کہ فضول باتیں نہ پوچھو، اب پوچھتے ہو تو چلو پوچھو، پوچھتے ہو تو چلو پوچھو۔ ایک شخص نے کہا من ابی یا رسول اللہ، میرا والد کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو کا حذیفہ، تمہارا والد حذیفہ ہے۔ اللہ کا کرنا، اللہ کی رحمت، الحمدللہ شبہ سے بچ گیا، ورنہ ہزاروں کے مجمع میں اگر خدا نہ خواستہ خلل کی بات ہوتی تو کہاں تک بات جاتی۔ اسی طرح ایک دوسرے نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ مدبر امت، مفکر امت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جس کے وجود کو اللہ رب العزت نے سیلابوں کے سامنے، طوفانوں کے سامنے، فتنوں کے سامنے ڈھال بنایا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فتنوں کا مسئلہ مجھ سے پوچھا، میں نے کہا آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ کی موجودگی میں نہیں آئے گا۔ کہا کیوں نہیں آئے گا؟ کہا دروازہ جو بند ہے۔ مسروق کہتے ہیں میں نے جا کے پوچھا کون سا دروازہ ہے جو بند ہے، جو امت کو سیلابوں سے بچاتا ہے، طوفانوں سے بچاتا ہے؟ ابو موسیٰ نے کہا وہی جو سوال کر رہا تھا، عمر بن خطاب۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا بڑے فتنے آ گئے ہیں، انہوں نے کہا عمر بن خطاب موجود ہیں، کوئی فتنہ نہیں آیا، جب وہ چلے جائیں گے پھر بڑے فتنے آئیں گے، تو انہیں بڑے فتنے دیکھیں گے۔ بخاری میں 2 سال ہو کر بیٹھے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم اللہ کو رب مان کر خوش ہیں، ہم محمد کو نبی مان کر خوش ہیں، ہم اسلام کو قبول کر کے خوش ہیں۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آئندہ سوال نہیں کریں گے، آپ معاف کر دیجیے۔ آپ فرماتے رہے کہ سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے، پوچھو مجھ سے، آخر حتیٰ سکنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ تھم گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا آپ نے کہ اگر ریسرچ اور تحقیق میں کوئی غلط موضوع کا چناؤ کرتا ہے، وہ قابل نفرت ہے محمد رسول اللہ کی نگاہ میں، وہ قابل نفرت ہے اسلام کی نگاہ میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کی وجہ میں ایک وجہ یہ بنی تھی کہ اختلافہم علی انبیاء، کہ وہ انبیاء کی مخالفت کرتے تھے، اور دوسری وجہ کثرت السؤال، دوسری وجہ ان کی ہلاکت کی یہ بنی کہ فضول سوالات، فضول سوالات۔ بندہ مارا گیا، قاتل کون ہے؟ نبی کے پاس پہنچا ہے، موسیٰ علیہ السلام، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، جاؤ ایک گائے ذبح کرو، پھر آ کے بتانا، ہم تمہیں کوئی اس کا سلجھاؤ دیں گے۔ انہوں نے کہا کیسی گائے؟ کہا ایسی۔ سمجھ نہیں آئی، کیسی گائے؟ کہا ایسی۔ سمجھ نہیں آئی، کہا کیسی گائے؟ کہا ایسی۔ وہ سوال بڑھاتے گئے اور قیدیں بڑھتی گئی، وہ سوال بڑھاتے گئے اور قیدیں بڑھتی گئی۔ اب جو معیار مقرر ہو گیا تھا وہ تلاش کرنے میں مشکل ہو گیا۔ عربی کو دیکھیے، پوچھتا ہے حل نرا ربنا یوم القیامہ، رب کو دیکھیں گے ہم؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں جب مطلع ابر آلود نہ ہو، فضا صاف ہو، بادل نہ ہو، اور دوپہر کا وقت ہو، سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ کہا نہیں ہوتی۔ 14ویں کا چاند ہو، بادل بھی نہ ہو، موسم بھی ٹھیک ہو، رات کے دوران چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ کہا بالکل نہیں ہوتی۔ کہا ایسے ہی تم اللہ کو دیکھو گے، ایسے ہی تم اللہ کو دیکھو گے۔ اب یہ امید کی بات تھی نا، بندہ اس تسلی میں آ گیا کہ اللہ کو دیکھوں گا، اس لیے اب عملوں کی کیا فکر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دانا، زیادہ دانا کوئی بھی نہیں، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت تک پہنچنے کے سفر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں۔
युहशर الناس, क़यामत के दिन लोगों को माशर में जमा कर दिया गया, माशर में जमा कर दिया गया। कोई खौफ ज़दा है, कोई तवक्को और उम्मीद में है, कोई अकेला है, कोई कब्र से निकला तो सवारी मिल गई माशर तक, तो चल करना है। बास को 2 को 1 ऊँट मिल गया, बास को 3 को मिला, बास को 10 को मिला, बास को 15 को मिला, बास पैदल चल के आ रहे हैं, बास दौड़ते हुए आ रहे हैं, और बास ऐसे हैं कब्र से निकले तो आग पीछे भागी, और ये आग से बचने के लिए सर पर दौड़ पड़े, आग दौड़ाते 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 इन्हें माशर के मैदान में जमा कर देंगे। माशर के मैदान में लोग जमा हैं, इंतजार करेंगे, फिर एक ऐलान होगा, मन कान याबुदु शैअन फलयत्तबि। दुनिया में जो जिसकी इबादत करता था वो उसकी पैरवी करे। सूरज की इबादत करने वाले उसकी इबादत, सूरज के पास चले जाएंगे। चांद की इबादत करने वाले चांद के पास चले जाएंगे। बुतों की इबादत करने वाले बुतों के पास, सलीबों की इबादत करने वाले सलीबों के पास। वतबका हादिहिल उम्मतु वफीहा मुनाफिकूहा, जो हिस्सी तौर पर तो किसी और माबूद को तस्लीम नहीं करते, ये बाकी रह जाएंगे। इनमें अच्छे बुरे मोमिन मुनाफिक सब मौजूद हैं, जो लात मनात उज़्ज़ा के भी पुजारी नहीं हैं, जो सूरज चांद के भी पुजारी नहीं हैं, जो सलीब के भी पुजारी नहीं हैं, जो आग के भी पुजारी नहीं हैं, हैं मुसलमान में वफीहा मुनाफिकूहा। कुछ इबादत करने वाले हैं, कुछ इबादत ना करने वाले हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। एक इम्तिहान से तो खैर ये बच गए, उनका क्या बनेगा जो माशर के मैदान में सलीब की इबादत करते हुए पकड़े जाए। उनके हाथों अल्लाह पकड़ेगा तो अल्लाह इन्हें छोड़ेगा। ये आज भी सलीब की ताबेदारी में, चांद की ताबेदारी में, सूरज की ताबेदारी में। ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर पुल सिरात डाल दी जाएगी जहन्नुम पर, एक पुल डाल दी जाएगी जो जहन्नुम के ऊपर से होते हुए गुजरेगी, और इसे पार करके जन्नतियों ने जन्नत में दाखिल होना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, इल्ला तहिल्लतल कसम, जिनके साथ जन्नत का वादा भी है, कसम उनसे भी पूरी कराई जाएगी। ये तहिल्लतल कसम क्या है, कौन सी कसम पूरी कराई जाएगी? सूरह मरियम में आता है ना, इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हत्मन मक़दिय्या सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जसिया। ये हमारा वादा है, माशर के मैदान में जन्नत में भेजने से पहले बंदे को इस जहन्नुम के ऊपर वाली पुल से जरूर गुजारेंगे। इससे कोई भी नहीं बच सकता है। अमल की बेहतरी की वजह से रफ्तार अच्छी हो जाएगी, अमल की खराबी की वजह से रफ्तार हल्की हो जाएगी। बेअमली और बदअमली की सूरत में बंदा चल नहीं पाएगा, नतीजा ये निकलेगा कि वो फिसल कर आग में जा गिरेगा। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा ना कि क्या माशर के मैदान में आप हमें याद करेंगे? आपने फरमाया, माशर में 3 मौके ऐसे हैं जिनमें कोई किसी को याद नहीं करेगा। जब अमल तुल रहे होंगे, जब नामा अमाल दिए जा रहे होंगे, जब पुल सिरात से गुजरना होगा। इन मौकों में इतने परेशान होगा हर बंदा कि जब तक इससे जान न छूटे उस वक्त तक वो बेकार और बेचैन होगा। सैयदना अनस इब्न मालिक से जामे तिर्मिज़ी में हदीस आती है, मैंने कहा अल्लाह के नबी आप मेरे लिए सिफारिश करना, वादा करें। आपने फरमाया मेरा वादा है अनस, मैं तेरे लिए सिफारिश करूंगा। मैंने कहा बात पक्की हो जाए, मुझे बताएं एड्रेस में मैं कहां आपसे मुलाकात करूं। आपने फरमाया कि तो तराजू के पास मुझे मिलना, अमल तुल रहे होंगे, रहमतुल लिल आलमीन पास करें, तराजू के पास मिलना। कहा मैं वहां आऊं और आप ना मिले तो? आपने फरमाया फिर पुल सिरात पर, या तुम्हें वहां मिलूंगा या तुम्हें वहां मिलूंगा। सुभान अल्लाह।
تو یہ کٹھن ترین مرحلہ ہے، اس میں آپ کی رفتار اچھی ہو، آپ اڑ کر نکل جائیں، آپ دوڑتے ہوئے نکل جائیں، اس کا سیک، اس کی گرمی سینکڑوں میلوں تک پھیلی ہوئی ہوگی، اس کا تعفن ایسی خطرناک کھائی کے اوپر سے بہت تیزی سے نکلنے کی، جس کا جیسا عمل اس طرح کی سواری اللہ اسے نصیب فرما دے گا، اس طرح کی سواری اسے اللہ نصیب فرما دے گا۔ اس امت کا اعزاز ہے، اس امت کا اعزاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ، سب سے پہلے پل صراط سے گزرنے کی اجازت دی جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر پہلے گزرے، اپنی امت کو لے کر پہلے گزرے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل پار کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی پل پار کریں گے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل پار کریں گے۔ یہاں ایک نقطہ ہے، جو تابعدار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا مقام بھی زیادہ ہے، جو حکم توڑتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی شامت بھی زیادہ ہے۔ اب جو اس پل سے پار ہوتے ہوئے گر گیا تو پہلے جہنم میں گیا نا، جو گر گیا تو وہ پہلے گیا، جس امت کا حساب آخر میں، اس کا گرنے والا بھی آخر میں۔ گویا محمد رسول اللہ کا ساتھ نجات دیتا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شامت کا ذریعہ ہے، یہ بات ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم ایسا ہوگا کہ معاشر کے میدان میں تمام انسانیت جمع ہے، لیکن سناٹا چھایا ہوا ہے، خوف کا عالم ہے، سب خاموش ہیں، کوئی گفتگو نہیں کر رہا۔ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَكَلَامُ الرُّسُلِ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ۔ اللہ کے رسول اپنی زبانوں سے بس اتنا کہہ رہے ہوں گے، اللہ خیر کر، اللہ خیر کر، اللہ خیر کر۔ بس رسولوں کی زبان پر یہ ہوگا۔ گویا ایک طویل سفر ہے، اور ایک کٹھن سفر ہے، اور ایک حساس گھڑی ہے، جس سے ہم میں سے ہر ایک نے دو چار ہونا ہے۔ جب شوق مات پڑ رہا ہو، جب ہمت جواب دے رہی ہو، تو آپ اپنے سفر کی مشقت کو یاد کیا کریں، آپ میں ہمت آ جائے گی، آپ میں ہمت آ جائے گی۔ آج تو کچھ بھی ضائع نہیں ہوا، ہم چھوٹے سے چھوٹے عمل کے ذریعے اپنے اس سفر کو آسان کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلتیں ہیں، ایک پر عمل کرو، اپنی زندگی میں شامل کرو، رجا ثوابہا، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور تصدیق موعدہا، نبی کے وعدوں کو سچا سمجھتے ہوئے۔ ایک پر عمل کرو، ایک بات ثابت ہوگی تو تم جنتی پکے ہو۔ راوی کہتے ہیں میں نے گنا، سلام کرنا ایک ہو گئی، جواب دینا ایک ہو گئی، ٹھیک پر الحمدللہ کہنا ایک ہو گئی، وعدے پر انشاءاللہ کہنا ایک ہو گئی، امانت ادا کرنا ایک ہو گئی، اچھا مشورہ دینا ایک ہو گئی، دعوت قبول کرنا ایک ہو گئی، مہمان پر خرچہ کرنا ایک ہو گئی، آنکھیں جھکا کر رکھنا ایک ہو گئی، شرم و حیا والا ہونا، کہتے گرتے گرتے ہم 15 پر پہنچے، بس ہو گئی۔ گویا کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی، یہ خلاصۃ الحدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی پلے باندھ لو، اللہ سے کہہ کے کہ اللہ یہ نیکی میری زندگی میں نہیں تھی، میں نے تیرا فرمان سنا ہے، تیرا پیغام سنا ہے، میری تسلی ہے، میری تسلی ہے، میں اس نیکی کو شامل کر رہا ہوں تیرے لیے، یہ نیکی اب میری زندگی میں آ گئی ہے، اس پر مجھے بدلہ جنت کی صورت چاہیے۔ ایک نیکی شامل کر لے، چاہے ٹھیک پر الحمدللہ کہنا ہی کیوں نہ، چاہے سلام کا جواب دینا ہی کیوں نہ، چاہے تیمارداری کرنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہو، ایک ایسی نیکی تلاش کریں جو نہیں تھی
اب اسے حدیث کی وجہ سے، رسول کی وجہ سے، اللہ کے تقرب کے لیے آپ اپنی زندگی میں ڈال رہے ہیں، ایک نیکی کو شامل کریں، اب تو ضمانت ملتی ہے۔ آگے تو بڑا پینڈا پڑا ہے، بڑا سفر پڑا ہے، بڑی مشقتیں ہیں، تو کچھ ضائع نہیں ہوا، ابھی راز موجود ہے، اس کو سنبھال لیں، اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ خیر، ولا یتکلم، پریشان کیوں ہیں انبیاء صرف ربی سلم ربی سلم یہ کہہ رہے ہیں؟ آخر اتنی کیا پریشانی ہے؟ کروڑوں اربوں لوگ موجود ہیں، کوئی پیر تک نہیں ہلا سکتا، کوئی آہٹ نہیں ہے، سب غمگین ہیں، پریشان ہیں۔ مسلم میں حدیث آتی ہے 4 سوالوں کے جواب جب تک کوئی نہیں دے لے گا تو حرکت نہیں کر سکے گا۔ عمر کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال آیا کہاں سے، خرچ کہاں کیا، عدالت سے ہو کے آئے گا، ریلیکس ہوگا، سکھا سانس لے گا، اس کے بغیر اس کے لیے نہ ہنسنا بنتا ہے، نہ باتیں کرنا بنتا ہے، نہ یہ ہنسے گا، نہ باتیں کرے گا، نہ یہ ہل سکے گا۔ ایک سنجیدہ حقیقت ہے آخرت، ایک بھرپور سچائی ہے یہ سفر، جس سفر کی طرف ہم بہت تیزی سے روانہ ہو رہے ہیں۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پریشانی اصل میں یہ ہوگی کہ محشر کے میدان میں لوگ دیکھ رہے ہیں، بندہ پل صراط پر چڑھا اور نیچے سے کنڈیاں آتی ہیں، مثل شوک السعدان، سعدان صحرائی ایک بوٹی ہے، اس کا کانٹا ٹیڑھا ہوتا ہے، یہ قصابوں کے پاس گوشت ٹانگنے والی جو کنڈیاں ہوتی ہیں نا، اس شکل کا کانٹا ہوتا ہے، مثل شوک السعدان۔ جہنم سے زنجیروں پر بندھی ہوئی کنڈیاں ہوں گی، ان زنجیروں کو اوپر پھینکا جائے گا پل پر گزرنے والوں کو پکڑنے کے لیے۔ اب یہ کنڈیاں جیسے آئیں گی تو جو تیزی سے نکل رہا ہے تو وہ تو بچ جائے گا۔ یہاں ننجی الذین اتقوا، پل سے نجات پانا صرف تقوی کے ذریعے، پل کے سفر سے نجات تقوی کے بغیر ممکن نہیں، پل پر جائے بغیر گزارا نہیں ہے، پل پار کرو گے تو جنت ہے، پل کے اروار جنت نہیں ہے، پار ہی جنت ہے، پل پار کرنی پڑے گی، اور پل پار کرنے کے لیے تقوی لازمی ہے، ورنہ پل پر ہی بندہ پھنس جائے گا۔ یہ کنڈی آئے گی، جسم میں پیوست ہو جائے گی اور نیچے جا کر جہنم میں گر جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے سادان کے بوٹے کے کانٹے دیکھے ہیں؟ ہاں دیکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا شکل ایسی ہوگی، ولا یعلم قدر عظمها الا اللہ، بڑے کتنے ہوں گے وہ کانٹے یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ کتنے بڑے ہوں گے۔ ظاہر ہے جس طرح کا جہنمی ہوگا اسی کے مطابق ہوں گے نا۔ آپ کی صحیح حدیث میں آتا ہے ایک داڑھ جہنمی کی ہے نا جو، وہ اور پہاڑ کے برابر ہے، 2 شانوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ مکے سے مدینے کے درمیان کا فاصلہ ہوگا۔ بڑے جسم دیے جائیں گے، اسی طرح تو وادیاں، اسی طرح تو خون کی اور پسینوں کی اور پیپ کی نہریں بہہ جائیں گی، جسم میں ہزاروں مقامات پر اس کے خون بہ رہا ہے اور یہ بےتابی کے عالم میں وہاں پڑا ہوا ہے۔ اللہ محفوظ کرتا ہے۔ آپ پیر مارنے کا ٹائم ہے، اس راز کو محفوظ کرنے کی ہم سب کوشش کریں۔ تخطف الناس بأعمالہم، لوگوں کے عملوں کے حساب سے ان کنڈیوں کو حکم ہوگا کہ لوگوں کو چھینو، سود خوروں کو پکڑ، بدکاروں کو پکڑ، چغل خوروں کو پکڑ، حرام کھانے والوں کو پکڑ، ملاوٹ کرنے والوں کو پکڑ، جھوٹ بولنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو پکڑ، بدعت کے مرتکبین کو پکڑ۔ کنڈیاں کیسے چکے گی؟ جنہیں اللہ حکم دے۔ فَمِنْهُمْ مَن يُوبَقُ بِعَمَلِهِ، بعض اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جا گرے گا۔ وَمِنْهُمْ مَن يُخَرْدِلُ، اور بعض گرے گا، اٹھے گا، پھر گر جائے گا، پھر اٹھے گا، پھر گر جائے گا، آخر ثُمَّ يَنْجُو،
وہ پار کر جائے گا، وہ پار کر جائے گا۔ اب ایک ایک کر کے ساری امتیں گزر رہی ہیں، گرنے والے گر رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رقاب ہی میں امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں، میں نے پچھلے خطبے میں شاید ذکر کی تھی۔ ان پار کریں گے تو اب کچھ ایسے ہوں گے کہ جہنم سے بھی اللہ نے انہیں بچا لیا، ان کا ایمان تھا، تقویٰ تھا، نیکی تھی، خطائیں بھی تھی، ساتھ ظلم بھی تھا ساتھ۔ اب اللہ کا ارادہ ہے انہیں معاف کرنے کا، لیکن ظلم کر رہے ہیں، تو اس لیے انہیں ایک اور پل پر کھڑا کیا جائے گا جنت میں بھیجنے سے پہلے۔ وہاں مظلوم اور ظالم کو اکٹھا کیا جائے گا، مظلوم ظالم سے بدلہ لے گا، قصاص لیں گے، حتیٰ اذا حذبوا ونقوا، دل پاک ہو جائیں گے، گناہوں کی کمپلین نہیں ہوگی، تو اب دار السلام میں انہیں داخل کر دیا جائے گا۔ گرد موجود ہے، ظلم موجود ہے، مظلوم موجود ہے، یہ جنت میں بھی جا رہا ہے، اندھیر لگا ہوا ہے، حق مارتا رہا، دل دکھاتا رہا، مال کھاتا رہا، لوگوں کا قبضے کرتا رہا، جنت میں مظلوم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا؟ نہیں، کسی نہ کسی کھاتے سے اسے گزرنا پڑے گا، عمل دے کر، گناہ لے کر، جہنم جھیل کر، یا اس مظلوم کو بدلہ دے کر، یا اسے راضی کر کے، یا پھر یہ ہے مثلا اس نے توبہ کی، اتنی توبہ کی، اتنی توبہ کی، اتنی توبہ کی، تلافی کی کوشش کی، جس پر ظلم کیا تھا وہ بندہ ہی نہیں ملتا۔ اب یہ اللہ سے کہتا ہے، اللہ جس کا دل دکھایا تھا وہ مر گیا ہے، میں کیا کروں؟ تو اپنی طرف سے ہی راضی کر۔ تو اللہ اس کی توبہ سے راضی ہو کر اسے مطمئن کر دے، چل ٹھیک ہے، میں اپنی طرف سے اسے بھی راضی کر دوں گا، تجھے بھی معاف کر دوں گا۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال پروسیس سے ضرور گزرنا ہوگا، اتنا کہیں جتنا جھیل سکے، اتنا ہاتھ بڑھائیں جتنا جھیل سکے، اتنے بڑے بول بولیں جتنے نبھا سکیں، اسی بے روی کو اپنائیں جسے ہضم کر سکیں۔ ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پروسیس سے گزارے بغیر بھی گزار دیا جائے نا۔ یہی 5 پروسیس ہیں، میں نے ایک ہی جملے میں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ حتی اذا اراد اللہ رحمت من اراد من اہل النار، پڑے ہوئے ہیں جہنمی جہنم میں چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے، سفارش کھڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر اللہ جہنمیوں میں سے جو اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے جہنم میں گئے ہیں تو مسلمان، لیکن باقی کوتاہیوں کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں، ان پر رحمت کا اللہ ارادہ کرے گا۔ جب ان پر اللہ رحمت کا ارادہ کرے گا تو امر الملائکۃ ان یخرجوا من کان یعبد اللہ، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جو بھی ان میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا ان سب کو نکال، ان سب کو نکال، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا ان سب کو جہنم سے نکال۔ پتہ نہیں 10 صدیوں سے پڑھے ہیں، 5 سے پڑھے ہیں، 100 سال سے، 500 سال سے، 1000 سال سے، اب بڑے ہوئے ہیں، اب اللہ اپنا کرم خود کر رہا ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے نکال۔ فرشتے پوچھیں گے اللہ ہمیں کیسے پہچان ہوگی کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ میں نے آگ سے کہا ہے کہ سجدوں کے جو اعضاء ہیں انہیں نہ جلانا۔ میں نے آگ سے کہا ہے جو سجدوں کے اعضاء ہیں انہیں نہ جلانا۔ پیر نہیں جلے ہوئے ہوں گے، گھٹنے نہیں جلے ہوئے ہوں گے، ہاتھ نہیں جلے ہوئے ہوں گے، ناک پیشانی نہیں جلی ہوگی، سمجھ جانا کہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ جن جہنمیوں کو دیکھو کہ پیر بھی جلے ہوئے ہیں، گھٹنے بھی جلے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی جلے ہوئے ہیں، ماتھا بھی جلا ہوا ہے، پیشانی بھی جلی ہوئی ہے، ناک بھی جلا ہوا ہے، تو سمجھ جاؤ یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ اللہ نشانی دے گا فرشتوں کو، یہ نشانی ہے، اس کے ذریعے پہچان دو۔ اخرجوا من کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے نکال آؤ۔ دھکے کھا کے آخر سجدے کام آ گئے، اور جو دھکوں میں بھی ہے اور سجدے بھی نہیں رکھتا،
جو سود بھی کھاتا کھلاتا ہے اور سجدے بھی نہیں رکھتا، جو ظالم و سرکش بھی ہے اور سجدے بھی نہیں رکھتا، جو قبضے بھی کرتا ہے اور سجدے بھی نہیں رکھتا، جو شرک کی آلائشوں میں بھی پھنسا ہوا ہے اور سجدے بھی اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس کون سی نشانی؟ فرشتے پہچانتے جائیں گے نمازی کے آثار اور انہیں نکالتے جائیں جب نکلیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَخْرُجُونَ قَدْ انْتُهِشُوا، یہ نکال کر جنت میں بھیج دیے جائیں گے، یہ نکال کر جنت میں بھیج دیے جائیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ کوئلہ ہو چکے ہوں گے، بھسم ہو چکے ہوں گے، جنتی اکٹھے ہو جائیں گے ان پر فَيَصُبُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی ان پر آب حیات جنت کا پانی ڈالیں گے، جب جیسے ہی پانی ڈالیں گے تو یہ نئے سرے سے یہ اگیں گے، جیسے سیلابی پانی میں بیج بہتا ہوا آتا ہے اور ندی کے کنارے وہ اگتا ہے اور بل کھاتا ہوا تر و تازہ نرم ملائم، اس انداز سے وہ اگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نئے سرے سے اگیں گے، اب ان کی شکلیں صاف ستھری ہو چکی ہوں گی اور انہیں جنت میں رہنے دیا جائے گا۔ اس دوران اللہ مخلوق کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یفرغ اللہ من القضاء، اللہ تعالیٰ مخلوق کے درمیان فیصلوں سے فارغ ہو جائے گا، ایک بندہ بچ جائے گا جو جنت میں ابھی نہیں گیا۔ یہ پل صراط پر ہی دھکے کھا رہا ہے، گرتا ہے، پڑتا ہے، زخمی ہو چکا ہے، تھک چکا ہے، بے چین اور پریشان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر اللہ کر کے پل سے پار جا گرے گا، پل کے پار جائے گا تو جانوروں کی طرف منہ کر کے کہے گا اللہ تیرا شکر ہے اس بلا سے تو نے مجھے بچا دیا، اس مصیبت سے تو نے مجھے محفوظ کر دیا۔ منہ اس کا جہنم کی طرف ہے، منہ اس کا جہنم کی طرف ہے، چیخیں بھی سن رہا ہے، عذاب بھی دیکھ رہا ہے، خوف اور ہول کے عالم بھی ہے، نجات تو پا چکا ہے لیکن اب بھی گرمی، بو، پسینہ، پریشانی، بھاپ، یہ چیزیں اسے جھلسا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اصل ایمان سے جڑے رہیں، آپ کو ہمیشہ کام دے گی۔ وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے جو دھکوں میں پس رہا ہے اور پھر بھی اسے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ سے دعا تو کر لے۔ یہ دیکھیں یہ دھکے کھا رہا ہے نا، تو اب بھی اس کا ایمان ہے کہ اللہ سے دعا کروں بچ جاؤں گا، اللہ سے دعا کروں بچ جاؤں گا۔ یہاں قید و بند کا بندہ شکار ہے، یہاں غموں کا شکار ہے، ڈاکٹروں کے پاس لینے لگتا ہے، دعائیں نہیں کرتا، اس بات کی انتظار ہے۔ مانگ اللہ سے، وہ سننے والا ہے، اس ذریعے سے تیرے ایمان کا ثبوت ہو جائے گا، اس کی کبریائی، بڑائی، عظمت، وحدانیت کا اعتراف اور اقرار ہو جائے گا، وہ رحمت کر دے گا۔ کہے گا یا ربی، اے اللہ اصرف وجہی عن النار قد قبشنی ریحھا واحرقنی دقاؤھا، اس کی وجہ سے چہرہ جھلس رہا ہے، بے چین ہوں، پریشان ہوں، اے اللہ میرا منہ تو جہنم کے رخ سے پھیر کر دوسری طرف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اگر یہ کر دوں تو اور تو نہیں مانگے گا۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ بندہ مانگے، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ یہ مکالمہ کیا اپنی حکمتوں کے تحت کہ موقع ہے، اب تو دعائیں بلا کر ہم کہہ رہے ہیں کہ مانگو، پھر یہ ہوگا کہ منت کرو گے اور ہم سن لیں گے تو پھر غنیمت ہوگی۔ اب دیکھیں اگر اس کی نہ سنے اللہ تو کیا اس کا بنے گا؟ وہ ہماری تو سن رہا ہے، ہماری تو سنتا ہے، تو فائدہ اٹھاؤ۔ دعاؤں کی عظمت کو یہاں اجاگر کرنا مقصود ہے، اور تو نہیں مانگے گا۔ کہا نہیں، وعدہ ہاں وعدہ، چہرہ پھر گیا، سامنے چھاؤں نظر آئی۔ انسان کی فطرت ہے، یہ جہاں کھڑا ہوتا ہے پہلے کہتا ہے یہی کافی ہے، پھر کچھ عرصے بعد کہتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، اس کے پاس سب سے زیادہ ہے۔
اب سایہ دیکھتا ہے، چشمہ دیکھتا ہے، پانی دیکھتا ہے، وہاں کی ٹھنڈ سکون دیکھتا ہے، یہاں دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے بے چین۔ وعدہ بھی یاد آتا ہے کہ میں نے کہا تھا نہیں مانگوں گا۔ کبھی اللہ سے نہ کہا کریں اللہ میں اور نہیں مانگوں گا، جھولی پھیلائے رکھیں اور کہیں اللہ میں مانگنے سے باز نہیں ہوں، میں یہ دروازہ نہیں کھول سکتا، صاف بات ہے، میں مانگتا ہی رہوں گا، اب بھی لوں گا پھر بھی لوں گا، میں نے اور کسی سے نہیں مانگنا اور میں نے رجنا بھی نہیں ہے، تو دینے والا ہے، تیری عظمت کا واسطہ ہے، میں تجھ سے مانگتا ہی ہوں۔ اللہ اس سائے میں تو بٹھا دے۔ اللہ رب العزت فرمائے وعدہ، کہا اللہ بس اور نہیں مانگوں گا، ماں درک یا ناد، کتنا وعدہ توڑتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں مانگوں گا پھر مانگتا ہے، اب دے دوں تو کہا پھر نہیں مانگوں گا، وہی بات اللہ کہا چلو ٹھیک ہے بٹھا دو اسے، آگے بیٹھے گا، اب سامنے جنت دیکھے گا، جنت کا سرور، جنت کا موسم، جنت کی ہوائیں، فضائیں، جنتیوں کی چہل پہل، رونقیں، خوشیاں، اب پھر پریشان بیٹھا ہے، وعدہ کر رہا ہوں کیا کروں۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر بول پڑے گا، کہے گا جنت کو دیکھ کر بھلا کوئی برداشت کیسے کر سکتا ہے، رہ کیسے سکتا ہے، اللہ مجھے جنت میں بھیج دے۔ پھر اللہ رب العزت وہی فرمائیں گے، یہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہنسے، اور آپ نے فرمایا فَيَضْحَكُ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ ہنسے گا اس کی بات پر۔ پھر کہے گا اچھا تجھے جنت چاہیے، کہے گا ہاں، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ چل تو بھی چلا جائے، جائے گا فَيَجِدْ كَأَنَّهَا مَلَأ، دیکھے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے، کوئی آئی نہیں وہاں جگہ، قد اخذ الناس مکانہم، لوگوں نے اپنی اپنی جگہ سنبھال لی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کتنی جنت چاہیے، اللہ فرمائے گے کیا اتنی جتنی دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس ہوتی تھی مملکت اتنی دے دوں کام چل جائے گا، کہے گا راضی۔ پھر اللہ فرمائیں گے چل اور تمنا کر، کوئی اور شے رہتی ہو تو وہ تمنائیں کرنے لگے گا، بس ہاں بس۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ وہ چیز من کذا من کذا من کذا، وہ تو نہیں مانگا تم نے، وہ تو نہیں مانگا، وہ تو نہیں مانگا، اصبح یذکرہ ربہ، رب تمنائیں یاد دلا رہا ہے۔ آخر جب تمنائیں یاد کر کر کے اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ رب العزت فرمائیں گے جا جو تو نے مانگا ہے، جو تو نے تمنائیں کی ہیں وہ دیا، اور اس کا 10 گنا دیا، وہ دیا اور اس کا 10 گنا دیا۔ اور مسلم میں آتا ہے پھر اتنا اور دیا، پھر اتنا اور دیا، پھر اتنا اور دیا، پھر اتنا اور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آخری جنتی ہے